اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے صبر و تقوی کی تلقین بیان فرمائی، اور مذکورہ آیت کریمہ میں اسی صبر و تلقین کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ ہے غزوہ احد، دوسری جنگ ہے مسلمانوں کی کفار کے ساتھ۔ کہ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام منصف ہیں، تمام صحابہ کرام شریعت کے پابند ہیں، تمام صحابہ کرام ہمارے یعنی پوری امت کے ایمان کے معیار ہیں، اس لیے بار بار اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم فرمایا، اولئک ہم الراشدون فرمایا، اولئک ہم المفلحون فرمایا، بہت سے بہترین انداز سے ان کے القابات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں قرآن کریم میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو ان کی فضیلتوں سے بھری پڑی ہیں۔ آج اگر ایک باولا کتا اٹھ کر صحابہ کرام پہ بھونکتا ہے، ان کی غلطیاں نکالتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ صحابہ کرام پر کوئی کیچڑ نہیں اچھالتا۔ پوری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جیسی عظمت اور شان والی ہستیاں دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ کا براہ راست ان پر پہرا ہے، ان کو گناہ کرنے دیتے ہی نہیں اللہ پاک۔ باقی رہ گئے صحابہ کرام، وہ بے شک گناہ سے معصوم تو نہیں ہے، البتہ علماء کرام اسلاف صالحین اہل سنت والجماعت کیا نظریہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے، محفوظ ضرور ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہی نہیں ہیں، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر شاذ و نادر کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جاتی ہے بشری تقاضے کے مطابق، تو فوراً اس کا ادراک کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن کریم میں فرمایا کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کو پاس کیا اور ان کو کامیاب قرار پایا کہ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مخلص ہیں۔ لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے خدا کی راہ میں، اور میرے صحابہ میں سے ایک صحابی آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو اس آدھی کھجور کے اجر و ثواب کو بھی وہ امتی جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچتا ہے نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص، للہیت، خدا ترسی۔ ہمارے اندر دکھلاوا بہت ہے بھائی، ہم جو کام کرتے ہیں بس اللہ معاف فرمائے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ہاں، غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، اگر ہوئی بھی ہیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے ان کی غلطیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ غلطیاں نہ کرتے تو ہم سدھرتے کیسے؟ ان کی غلطیوں سے تو ہمارے اندر ہم نے مسائل سیکھ لیے کہ ہاں بھائی یہ غلطی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ جب اللہ ان کو غلطیوں پر معاف فرماتے ہیں تو آج کا ایک بدبخت بدنصیب کون ہوتا ہے جو اس کیچڑ اچھالتا ہے صحابہ کرام پر؟ تو مختصراً یہ ہے کہ 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلی جنگ غزوہ بدر فرمائی کفار کے ساتھ۔ 1000 کافر تھے، 313 مسلمان تھے۔ ہر کافر کے ساتھ گھوڑا ہوتا تھا اور ہر کافر کے ساتھ تلوار ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں صرف 8 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، بس۔ علامہ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں تھیں ان کے پاس 2 تلواریں اور 8 گھوڑے،
تھی ان کے پاس 8 تلواریں اور 2 گھوڑے، نکل پڑے وہ 313، دنیا کی بدلنے تقدیریں، اور دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسے مدد فرمائی، کیسے فرشتوں کو اتارا ان کی مدد کے لیے۔ تو مخلص تھے صحابہ کرام۔ تو اس میں کافروں کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو مار دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایسی تباہ کن اور ذلت آمیز شکست ملی کفار کو کہ یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ کرام کے ہاتھوں عذاب کی پہلی قسط نازل ہوئی ان پر، اور 70 پکڑے گئے، 70 مار دیے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی تم دبا کر بھاگ نکلے۔ جب قریش پہنچے، قریشیوں کو پتہ چلا تو واہ ویلا شروع کیا، چیخ و پکار شروع کر دی انہوں نے، اور ماتم شروع کر لیا۔ اور میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ بھائی ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے، اپنے سرداروں کا بدلہ لینا ہے۔ جذبہ انتقام ابھارا انہوں نے لوگوں میں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ بس ابھی نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، ہم بدلہ ان سے لے لیں گے۔ تو وعدہ یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ جو قافلہ آیا تھا بڑا شام سے، اس میں 50,000 دینار کا قافلہ تھا، 50,000 دینار کا قافلہ۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ یہ کسی کو نہیں دیں گے، یہ صرف جنگ کے لیے استعمال کریں گے، مسلمانوں سے انتقام لیں گے۔ اور تمام قبائل میں اعلان کروایا کہ بھائی اگلے سال ابھی سے تیاری کرو، اگلے سال 3 ہجری میں ہم نے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنی ہے اور اپنا بدلہ لے لینا ہے۔ 3 ہجری میں جناب نکل گئے، تمام اہل مکہ اور قریشی جتنے قبائل تھے سب نکل گئے، اور یہاں تک کہ اپنی عورتیں بھی اٹھا لی۔ عورتوں کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں ان کو ابھاریں، شعر و اشعار پڑھیں، اور ان کو وہاں جا کے ترغیب دیں۔ وہ ہے نا احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہاں جب حضرت ہندہ وہ بعد میں مسلمان ہوئی تھی، اس وقت کفار میں تھی، حضرت ابو سفیان کی زوجہ تھی، تو انہوں نے وہاں شعر پڑھا، ان تقبلوا نعانک، کافروں اپنے کفار سے کہہ رہی تھی، ان تقبلوا نعانک، اگر تم لوگوں نے حملہ کر دیا، حلہ بول دیا، لڑائی کی مسلمانوں سے، ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ اور آگے کہا کہ وَنَفْرِشُ النَّمَارِكِ، اور پھر ہم تمہارے لیے بستر بچھائیں گی۔ اور اسی طرح ایک اور ان کا شعر ہے کہ او تدبرو نفارک، اور اگر تم لوگوں نے دبر دکھائی، پیٹھ دکھائی، بھاگ گئے، جنگ نہیں کیا، نفارک، ہم تم سے الگ ہو جائیں گی۔ فراقم وامک، اور اس طرح فراق ایسی جدائی کہ پھر دوبارہ ہم تم سے ملیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں الفاظ کہتے ہیں جو انہوں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لی، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہم بک اصول، اللہم بک احول، اے اللہ میں تجھ سے طاقت حاصل کرتا ہوں، وبک اصول، اللہم بک احول، اے اللہ میں تیرے لیے لڑتا ہوں، وبک اصول، اور تیرے لیے اللہ میں حملہ کرتا ہوں، وبک اقاتل، اے میرے رب میں تیرے لیے کفار سے لڑتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ جو دیکھیں پورے قرآن کریم کو اٹھا لیں، احادیث نبویہ کو اٹھا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو پکارتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ آج کل ہم پکارتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، ہم پکارتے ہیں حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ہم پکارتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر آج کل تو جناب اتنے چھوڑو آئے ہوئے ہیں دنیا میں، تو وہ تو کہتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی غوث اعظم نے، غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم تو اللہ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو دستگیر بھی کہتے ہیں، شیخ غوث اعظم بھی کہتے ہیں کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے، غوث اعظم نے نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بچا لی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا بھی پار کروایا، پتہ نہیں کیا کیا بھونگیاں مارتے ہیں، کفر و شرک بکتے رہتے ہیں چھوڑو کہیں کے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو کبھی تو ثابت کر دو کہ اللہ کے رسول نے بھی کبھی پکارا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔
کبھی حضرت علی کو پکارا ہوگا، کبھی حضرت حسنین کریمین کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور تمام انبیاء تو اللہ کو پکارتے ہیں، صحابہ کرام تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں ہیں، اللہ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کل کا جھوٹا مسلم اٹھ کر جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ تھے، بے شک ان کی عظمت کو سلام ہے، لیکن یہ جو کفر بکتے ہیں، ایسے تو نہیں تھے کہ انہوں نے خدا بنا رکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو یا اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حسنین کریمین کو، نہیں کفر ہے۔ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، بڑی شخصیات گزری ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان سے مدد نہیں مانگتے، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بڑے آئے ہوئے ہیں، کفر پھیلا رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ تو خیر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بات بتائی۔ تو خیر ہوا یہ کہ کفار نے پورے تمام قبائل نے نکل گئے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ احد کے دامن میں جب پہنچے، جو مدینہ شریف سے 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پڑاؤ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میٹنگ بلائی، مشورہ مانگا صحابہ کرام سے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم یہاں رکتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کو آنے دو، جب آئیں گے مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی بہت سے صحابہ نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن اکثر صحابہ کرام، وہ جو پرجوش صحابہ کرام، جوشیلے صحابہ کرام، شوق شہادت سے بھرپور مسلمان اور صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں پچھلے سال شرکت نہیں کی تھی، ان کا جو شوق تھا، شہادت کا شوق، لڑنے کا شوق، جہاد کا شوق، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بے ادبی معاف، چاہیے تو یہ کہ ہم باہر جائیں، ان کا مقابلہ میدان میں کریں، یہاں کیوں بیٹھے رہے۔ اور ادھر ان منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، اس خبیث نے بھی یہی مشورہ دیا کہ باہر جانا چاہیے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی اکثریت کی رائے یہی ہے، تو پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے، واپس آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان ڈالی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان اپنے تن پوش فرمایا تھا۔ تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے غلطی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جانے کے لیے تیار کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں یہیں ہم نے آپ کو مجبور کیا تو ہم معذرت کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہیں آپ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، ان کو آنے دیں، یہاں مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پہلے وہ زرہ پہن لے، کمان ڈالے اور جنگ کی تیاری کرے، اور پھر بغیر لڑے ان کو واپس رکھے، ایسا نہیں، اب نکلنا ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، ادھر کفار کی تعداد تھی غزوہ احد میں 3000۔ جب وہاں سے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا کام یہی تھا غلط کام کرنا، مسلمانوں میں شوشہ چھوڑنا اور مسلمانوں کو میں تفریق ڈلوانا۔ اس نے اعلان کیا بھائی میری رائے نہیں مانی گئی، لہٰذا میں واپس ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے جو جتنے چیلے تھے اس کے وہ بھی واپس ہو گئے، اور کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی واپس ہو گئے۔ تو یہ تقریباً 300 بندے واپس ہو گئے، 700 رہ گئے۔ اب وہاں 700 کا مقابلہ ہے اور ادھر 3000 کا مقابلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے اور احد پہاڑ کو پشت میں رکھا، اور صحابہ کرام کی صفیں بنائیں، اور صحابہ کرام میں سے جناب سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کا علم عطا فرمایا، اور جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالہ کا افسر مقرر فرمایا، اور پھر حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں، ان کے چچا مبارک سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری اور بڑے بہادر انسان تھے، ان کو جناب زرہ پوشوں کا، جناب تیر اندازوں کا وہ فرمایا، امیر مقرر فرمایا۔ تو اس طرح سے، اور پھر کیا ہوا، وہ جو پشت میں جو احد کا پہاڑ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت میں، ان کے اوپر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ ان 50 تیر اندازوں کا جو امیر تھے ان کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ دیکھو ہم لڑتے ہیں،
ہم جو بھی کرتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم لوگوں نے یہاں ہماری حفاظت کرنی ہے کہ یہاں پہاڑ پہ کوئی نہ چڑھے بس، اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے، بس یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تم لوگوں یہیں رکنا ہے۔ بس جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمان تھے ماشاءاللہ بڑے جوشیلے مسلمان، ایسے ٹھکائی کر دی کفار کی، تو کفار نے شکست کھا لی، بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے میدان خالی ہو گیا۔ میدان خالی ہو گیا تو اوپر جو تیر انداز تھے 50 جن کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، تو وہاں ان میں تھوڑی سی کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی اب جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے اترتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو امیر تھے انہوں نے کہا نہ نہیں جانا، نہیں اترنا، جب تک اللہ کے رسول ہمارے پیچھے بندہ نہیں بھیجتے ہیں اور حکم نہیں فرماتے ہیں ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اسے حکم برسر و چشم قبول ہے، اب جنگ ختم ہو گئی تو دیکھو کفار سارے بھاگ گئے، ہم بھی نکل چلے جاتے ہیں۔ تو اکثریت کی رائے یہی ہوئی کہ چلتے ہیں، تو پھر اتر گئے۔ جب اتر گئے صرف 7 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہے، باقی 43 مسلمان نیچے اترے تیر انداز۔ جب تین اور اس طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، کفار کی طرف سے تھے، بڑے جنگجو تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اتر رہے ہیں، اپنے پورے وفد کو لے کے پورے پہاڑ کا چکر کاٹ لیا، پیچھے سے ایسے آئے اور پیچھے سے چڑھائی کر دی۔ اور جو 7 صحابہ کرام وہاں موجود تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، انہوں نے کوشش تو بڑی کی، بہادری تو دکھائی، لیکن وہ تھوڑے تھے اور یہ زیادہ تھے، تو وہ 7 کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد نے اوپر سے حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ جب مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور اس حملے کے ساتھ ساتھ ایک افواہ بھی اڑ گئی۔ افواہ یہ اڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وہ ہو گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افواہ پہلی لوگوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، آپ صحابہ کرام نے ہمت ہار لی کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ بس اس غم اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے جناب ہمت ہار لی۔ جب ہمت ہار لی تو کفار نے حملہ کر دیا، اوپر سے بھی تو ویسی حالت ہے۔ تو اس دوران صحابہ کرام نے تھوڑی سی شکست کھا لی، اور شکست کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق بھی تھا کہ وہ شہید ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کو ایک تو بے صبری ہو گئی ان سے، اوپر سے نیچے اترے وہ جو 43 صحابہ تھے تیر انداز، اس وجہ سے بھی، تو اس لیے یہ کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے ان کو وقتی طور پر شکست ہو گئی، لیکن ان کی غلطی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جیسے میں نے کہا وہ عظیم ہستیاں ہیں، اور ان پہ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد، وہ ہمارے اسلامی آباء و اجداد ہیں، ہم ان پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ آج کا رافضی تو معاف نہیں کرے گا، اللہ نے معاف کر دیا، رسول نے معاف کر دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو خیر، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کفار نے حملہ کر دیا۔ کفار نے جو حملہ کر دیا، ایک ان میں تھے کیا نام ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے ایسے جناب اپنے سینوں کو چھلنی کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کبھی پیٹھ آگے کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ کرتے تھے، پیٹھ سے تیر کھاتے تھے، اور کبھی سینہ اس طرف کرتے تھے، پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے ان سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ سے فرمایا کہ میرے ماں باپ تیرے لیے طلحہ قربان۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا کہ افواڑی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اعلان فرمایا۔ جب اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول بنفس نفیس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام نے جب دیکھا اللہ کے رسول بنفس نفیس حیات ہے، تو جناب پھر حلہ بول دیا، پھر حلہ بول کے پھر دوبارہ کفار پہ غالب ہو گئے اور کفار کو بھگا دیا۔ تو اس دوران 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال غزوہ احد میں
جب 70 کافروں کو مار دیا گیا اور 70 کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قیدی بنا لیا گیا، جب ان کو قیدی بنا کے مدینہ طیبہ لے آئے تو وہاں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے یا جناب ان کو مار دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو مار دیا جائے، کافر ہیں، اور اکثر کی رائے یہی تھی کہ جناب نہیں، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میری رائے بھی یہی تھی جو عمر والی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے کفار کے قیدیوں کو، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے اکثر فیصلہ کر لیا ہے لہٰذا اب تمہارا فیصلہ ہی درست ہے، لیکن ایک شرط پر، اگلے سال تمہارے 70 آدمی مار دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، ہم فدیہ لے لیں گے ان سے، ہماری مالی حالت اچھی ہو جائے گی۔ اگلے سال اگر ہم سے 70 بندے شہید بھی ہو گئے تو کیا ہوا، شہید تو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے جا ملتا ہے، جنت میں جاتا ہے، تو شہادت تو کوئی بری بات تو نہیں، عیب تو نہیں، تو درجہ ہے، تو عزت ہے، لہذا کوئی بات نہیں۔ تو اس وجہ سے اس سال ان کے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی طرف سے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، اور میرے پیغمبر اور اذ جب غدوت آپ صبح کو نکلے، غدوت صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر سے۔ ہاں، اہل کس کو کہتے ہیں؟ آج کل کہتے ہیں اہل بیت، اہل بیت رٹا لگاتے ہیں نا اہل تشیع، کہ اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اہل بیت حضرات حسنین کریمین حسن حسین ہیں، اہل بیت حضرت فاطمہ ہیں، بس کیوں ازواج مطہرات کہاں گئی؟ بھائی یہ تو محاورہ ہے کہ اگر میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں کسی مہمان کے ساتھ تو ایک بندہ گھر سے میرا بچہ آتا ہے، کہتا ہے آپ کو گھر والے بلاتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ تو گھر والے سے میرا سب سے پہلے تو بیوی آ جاتی ہے۔ تو ازواج مطہرات کو اہل بیت شامل ہی نہیں کرتے ہیں بدبخت۔ اور بھائی کیوں؟ سب سے زیادہ گھر والے تو کون کہلاتے ہیں؟ بیویاں کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، جس دن میرے پیغمبر آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر سے، اور احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہے اس بات پر کہ جس دن غزوہ احد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر سے نکلے تھے وہ گھر کس کا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ خود اہل بتا رہے ہیں۔ یہ تو اہل بیت قرآن سے ثابت ہے عائشہ صدیقہ کے لیے کہ وہ اہل بیت میں ہے، اہل بیت میں ہے۔ تو آج بکواس کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم مسلمان صحابہ کو مانتے ہیں اور ہم اہل بیت میں تو نہیں، ہم تو ہماری تو ایک آنکھ صحابہ کرام ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہے، ہم تو دونوں پر ایمان لاتے ہیں، دونوں کو عظیم مانتے ہیں۔ لیکن اہل بیت میں ازواج مطہرات غدوت ہے، میرے پیغمبر جب آپ صبح کو نکلے تھے من اہلک اپنے گھر سے، اور گھر کس کا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تبوئ المومنین، پھر کیا کرنے لگے؟ تبوئ مقرر کرنے لگے مومنین کو مقاعد ٹھکانوں پر للقتال جنگ کے لیے۔ اللہ کے رسول میرے پیغمبر میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کو گھر سے نکلے تھے، ام المومنین عائشہ کے گھر سے نکلے تھے، پھر میدان میں آ گئے اور میدان میں صحابہ کرام کو ترتیب دیتے رہے اور ان کو ٹھکانے مقرر کرتے رہے اور ان کی سفارائی کرتے رہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کیسے ترتیب بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ نے تیر اندازوں کو مقرر کیا، اللہ یہ بھی دیکھ رہے تھے ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ نیچے اتر آئے۔ ہاں، اذ ہمت طائفتان، آگے فرمایا ہوا اذ ہمت طائفتان، جب وہاں سے نکلے تھے، نکلتے وقت اذ ہمت، جب ارادہ کیا، چاہا، طائفتان، دو قبیلوں نے، منکم تم میں سے دو قبیلوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ ہمت ہار لیں۔ وہ کون تھے؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگوں نے ہمت ہار لی کہ نہیں جانا چاہیے، ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن نکلے تھے، تھوڑی سی مطلب دلوں میں خیال آیا، وسوسہ آیا، تو اس چیز کو بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں، ان تفشلا، کہ ہمت ہارنے کے واپس ہو جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ تو ان کا ولی تھا، اللہ ان کا دوست تھا، اللہ ان کا کارساز تھا، اللہ ان کا مددگار تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے پھر حوصلہ دے دیا اور وہ آگے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، صحابہ کرام کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ولیہما، اللہ ان کے ولی اور وارث ہے۔ اور پھر آج کا بدبخت صحابہ کرام پہ بھونکتا ہے،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو چاہیے کہ اللہ پر مومن توکل کریں، بھروسہ کریں۔ بس ہم بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اٹھو، میرے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرو اور تلوار اٹھاؤ، تو پھر جب اللہ کے لیے ہم اٹھیں گے تو اللہ ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور کسی بھی شعبے میں، دین کا کوئی بھی شعبہ ہم اس کا ذمہ لے لیں گے اور ذمہ داری اللہ کی لے لیں گے تو اللہ پاک بے شک ذمہ داری کو قبول کریں گے، اور ہم جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔